حضور نے فرمایا اذا غضبت فاسکت، جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموشی اختیار کرو، کیونکہ جو غصہ ہوتا ہے وہ عقل کو کھا جاتا ہے، تو غصے کے اندر انسان کچھ بھی بول دیتا ہے، تو اس وقت تم خاموشی اختیار کر لیا کرو۔ اور ایک موقع پہ میرے حضور نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پا لی، کیونکہ خاموشی یہ بہت بڑی دولت ہے اگر کسی کو مل جائے۔ ایک بادشاہ کا بیٹا کسی عالم دین کی مجلس میں جانے لگا تو عالم دین نے یہ حدیث بیان کی کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی، تو اس نے کہا پہلے اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں اس کے بعد اور سنیں، تو وہ چپ ہو گیا۔ جب گھر آیا تو گھر والے اس کو بلاتے ہیں تو وہ بولتے نہیں، بادشاہ نے طبیب بلائے تو انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی بیماری نظر نہیں آتی، تو ایک حکیم نے کہا کہ اس کو سیر پہ لے جایا کرو اور شکار کے ساتھ اس کو لے جایا کرو، تو بادشاہ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ شکار پہ سیر پہ، تو ایک دن لے گیا اس کو، رپورٹ دی تو کہا بالکل اسی طرح خاموشی رہا ہے، پھر لے گئے تو بادشاہ کا جب بیٹا ایک درخت کے نیچے سے گزرا تو وہاں فاختہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی اور درخت کے اندر چھپی ہوئی تھی، تو وہ نوکر بھی اور بادشاہ کا بیٹا بھی گزر گیا، جب گزرے تو اس نے بولنا شروع کر دیا فاختہ نے، تو وہ خادم پیچھے پلٹا، اس نے دیکھا فاختہ بیٹھی ہوئی ہے تو اس نے تاک کے تیر مارا تو وہ پھٹ پھڑاتی ہوئی نیچے گر پڑی۔ اب اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آقا آپ نے سچ کہا تھا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی، اگر نہ بولتی تو نہ ماری جاتی نا۔ جب گھر آیا تو بادشاہ نے رپورٹ لی تو کہا بس اتنی بات کہی ہے اس نے، اس کے علاوہ پھر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکر کرتا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک کرو، الٹا لٹکاؤ، اسے کوڑے مارو۔ جب الٹا لٹکایا گیا تو کوڑا جب لگا نا اسے تو اس نے پھر کہا صدقت یا رسول اللہ، آقا آپ نے سچ کہا تھا، فاختہ بولی وہ ماری گئی، میں بولا میں مارا گیا، تو جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرتے پھر، چونکہ دین اسلام کا اگر دوسرا نام آپ پوچھتے ہو تو دوسرا نام دین حیا ہے، تو جب حیا ہی بندے کی ختم ہوگی تو پھر جو مرضی کرتا پھر، تو حیا مومن کا خزانہ ہے، تو یہ سنبھال کے رکھنا چاہیے، اپنے اندر حیا پیدا کرنا چاہیے۔